الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ فاتح سندھ محمد بن قاسم جاری ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے تقریباً 2 سے 4 سلسلوں میں جو دلائل پیش کیے تھے وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد جو محمد بن قاسم کو فاتح سندھ مانتی ہے اور اسے اسلام کا سچا سپہ سالار، سچا سپاہی تصور کرتے ہیں، اور راجہ داہر کے مد مقابل حق پر کون اور اپنا ہیرو جو محمد بن قاسم کو تصور کرتے ہیں، تو ان کے اس موقف کی تائید میں ہم نے بہت سارے ایسے تاریخ کے مورخوں کے مستند حوالے پیش کیے تھے، اور اس کا ایک تحقیقی جائزہ بھی لیا تھا۔ اسی انشاءاللہ تاریخ کے جو اوراق ہیں ان کا ایک تحقیقی جائزہ، جو حوالے ہیں ان کا ایک تحقیقی جائزہ الحمدللہ جاری ہے، اور ایک یا مزید 2 سلسلے اس پہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہو جائیں، اور کوشش کریں گے کہ اختصار سے کام لیں۔ لیکن اس سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب حاضر الحمدللہ تشریف لا رہا ہے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس ماہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن بعض نادان اور بد نصیب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمانی دعوے کے اندر جو ہے نا وہ پیروتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم جیسے عظیم اسلام کے مجاہد سپہ سالار فاتح سندھ کے خلاف اپنی بدتمیزیوں کا طوفان بہت زیادہ جو ہے نا وہ گرم کیے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک طبقہ تو مذہبی ایسا ہے جو فقط بنو امیہ قبیلے کے خلاف مسلک کی جو ان کا بغض اور عناد ہے، بس اسی کے تناظر کے اندر جو اچھے ہیں انہیں بھی وہ برا تصور کرتے ہیں، جیسے محمد بن قاسم ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب و صحابی رسول ہیں۔ تو بہرحال اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض ایسے بہت سارے نادان لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو محمد بن قاسم کے مد مقابل راجہ داہر کو شہید قرار دیتے ہوئے اسے سندھ کا سچا ہیرو تصور کرتے ہیں، اور محمد بن قاسم جیسی عظیم شخصیت کے خلاف اپنی ٹھیک ٹھاک قسم کی طوفان بدتمیزی یا بکواس کہیں تو وہ کرتے ہیں، اور جو ان کا موقف ہے اس کی تائید میں جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی سید سادات فیملی آئی تھی اور انہیں راجہ داہر نے پناہ دی تھی، اور محمد بن قاسم نے اپنے اس وقت کے جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس کے کہنے پر اس سید سادات فیملی جو بنو امیہ کے مظالم سے بچتے ہوئے پناہ لی تھی راجہ داہر کے پاس، تو اس کی سرکوبی یا اس کی گرفتاری یا اسے قتل کرنے کے لیے محمد بن قاسم یہاں پر سندھ میں آیا تھا، اور راجہ داہر نے ان سادات فیملی، ان جو سید سادات تھے، ان کے لیے اپنی ریاست، اپنی حکومت، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اس لیے راجہ داہر ہمارا ہیرو بھی ہے، اور وہ اسے اپنا ہیرو کے ساتھ شہید بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ ہندو راجہ تھا اور محمد بن قاسم کے لشکر کے ہاتھوں وہ مارا گیا تھا۔ لہٰذا وہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر جو وہ دلائل قائم کرتے ہیں اس کا کوئی تاریخ کے حوالوں میں کہیں بھی دور دراز تک کوئی حوالہ مستند کوئی حوالے کے ساتھ موجود تاریخ میں نہیں ملتا۔ بہرحال جو محمد بن قاسم کو اپنا سچا ہیرو تصور کرتے ہیں ان کا جو موقف ہے اس کی تائید میں ہم نے بہت سارے حوالے پیش کیے تھے۔ انشاءاللہ مزید لازمی بات ہے کہ جو تاریخ سے معاملات ریلیٹ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں تاریخی جو مورخ ہوں گے، مستند عرب کے مورخ ہوں گے یا سندھ کی جہاں سے تاریخ آئی ہے، ہمیں ان کی کتابوں کا تاریخی تحقیقی جائزہ لینا پڑے گا۔ تو ہم نے پچھلے جتنے بھی سلسلے کیے تھے تاریخی حوالوں کا تحقیقی جائزہ الحمدللہ پیش کیا ہے۔ اس سے ماقبل جتنے بھی سلسلے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان باکس یا ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا اس کا لنک بھی دے دوں، آپ پچھلا سلسلہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کا لنک جو ہے نا آپ کے سامنے اگر اسکرین پہ سامنے ظاہر ہو رہا ہو تو اس سے بھی آپ کلک کر کے اور پچھلے سلسلے دیکھیں گے تو یہ سلسلہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال جتنے بھی مورخ ہم نے پچھلے سلسلے میں بیان کیے تھے، جیسے احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد الکتاب البغدادی جو البلازری کے لقب سے مشہور ہیں، اور ان کی مشہور کتاب فتح البلدان، اسی طرح سے ایک عرب بہت بڑا معروف مورخ کہ احمد بن داؤد بن جو ابو حنیفۃ الدیناوری کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی کتاب الاخبار الطوال، اور اسی طرح سے احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وہب بن واضح الکاتب العباسی الاصبہانی جو کہ الیعقوبی کے لقب سے مشہور ہیں، اور ان کی مشہور معروف تاریخی کتاب تاریخ یعقوبی سے جو موسوم ہے، اور اسی طرح سے ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کہ جس کی تاریخ طبری بڑی معروف ہے۔ ان تمام مورخوں کے حوالے سے ہم نے جو ذکر کیا تھا، اچھا ان کے اندر کہیں نہ کہیں سندھ کا بھی احوال تاریخ میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے
جو مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، اپنی کتب میں یہاں تھے عبد الرحمن ابن خلدون کے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، دیگر بہت سارے ہم نے مورخوں کا پچھلے سلسلوں میں ذکر کیا ہے، تو ان تمام نے جو تاریخی جو حوالے ہیں، اگر ان کی سن ولادت یا سن وفات یا ان کا جو دور دیکھا جائے، ڈیوریشن اور پیریڈ جو دیکھا جائے، تو وہ کوئی 3 صدی ہجری میں مطلب شروعاتی دکھائی دیتا ہے، تو کوئی 2، کوئی 5ویں، یہاں تک کہ علی کوفی جو فارسی ترجمہ ہم تک جو پہنچا تھا، علی کوفی کے ذریعے جو اصل عربی نسخے سے جو ٹرانسلیٹ ہوا تھا، تو اس کا دور بھی 600 صدی کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تاریخ دانوں نے یہ حوالے، ان کا اصل ماخذ کیا ہے، یہ تاریخی حوالے انہوں نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تو بہرحال جتنے بھی اگر ہم نے اس پر اگر کلام مزید کریں تو بہت زیادہ یہ گفتگو طویل ہوگی، مختصر میں عرض کر دوں کہ ان تمام نے جتنے بھی میں نے مورخ عرض کیے اور جتنے یہ تاریخ کی کتابیں تھیں، ان تمام کا جو اصل ماخذ ہے وہ مدائنی ہے۔ اب یہ مدائنی کون ہے اور اس کا پورا نام کیا ہے اور اس کا سن وفات یا سن وصال یا سن ولادت اور تاریخ کی جو ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ فتویٰ سے سندھ کا اولین مصنف جو ہے جس سے تمام تاریخ دانوں نے اپنے حوالے جو ان کا اصل ماخذ ہے وہ مدائنی ہے، اس کا پورا نام ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف المدائنی ہے، اور وہ شمس بن عبد مناف کے خاندان کے عبد الرحمن بن سمرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ تقریباً 135 سنہ ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوا اور وہیں پرورش پائی۔ اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کے شہر مدائن میں جا بسا اور المدائنی کی نسبت سے مشہور ہوا۔ پھر بغداد میں سکونت پذیر ہوا جہاں غالباً 224 یا 225 سنہ ہجری میں اس نے وفات پائی۔ یہ مدائنی تاریخ اسلام کے واقعات کا بڑا ماہر تھا اور خلافت اسلامیہ کے مشرقی ممالک جیسا کہ عراق، خراسان، بحرین، عمان، کرمان، سجستان، کابل، زابلستان، مکران اور سندھ وغیرہ کے اسلامی فتوحات کا اسے مفصل اور مکمل علم تھا۔ چنانچہ ان کے متعلق اس نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں وہ فتح العراق ہے، فتح الخراسان، فتح الابلا، کتاب عمان ہے، کتاب امر البحرین ہے، کتاب کرمان، کتاب فتح سجستان، کتاب کابل و زابلستان، کتاب فتح مکران اور کتاب صغر الہند اور کتاب العمال الہند۔ بہرحال انہوں نے بہت ساری ایسی کتب لکھی جس کے اندر جو اصل عرب کے بڑے بڑے جو تاریخ دان تھے ان کا اصل ماخذ انہی کتابوں سے رہا ہے۔ تو اصل معلوم یہ ہوا کہ جو محمد بن قاسم کے قریب ترین جو سقفی خاندان پر بھی جو لکھا تھا مدائنی نے، تو چونکہ محمد بن قاسم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا اور 92 سنہ ہجری کے اندر جب محمد بن قاسم کی انٹری سندھ میں ہوئی تھی تو اس کے بعد جو قریب ترین تاریخ دان مورخ اور جو تمام فتوحات اسلامیہ کا ماہر ترین بندہ تھا وہ یہی مدائنی تھا، اور تاریخ دانوں نے اسی کتابوں سے حوالے لیے ہیں۔ تو ان کی کتب کی جب ہم حوالے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں اور سندھ کا سچا محسن تصور کرتے ہیں، تو ان تمام تاریخ دانوں نے محمد بن قاسم کی تائید اور فیور میں ہی لکھا ہے۔ اور ان تمام تاریخی حوالوں کی اگر تناظر میں آپ اس کا ایک تفصیلی اور ڈیپلی اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ راجہ داہر محمد بن قاسم کے مقابلے میں اپنی ذاتی مقامی رعایا پر کتنا ظالم تھا، کتنا جابر تھا، اور جو یہ روایات پیش کرتے ہیں کہ وہ سادات کی فیملی آئی تھی، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ لیکن ہاں، محمد بن قاسم کے وقت میں بہت سارے دیگر ممالک کے اندر بھی الحمدللہ اسلامی فتوحات کے لیے مجاہدان اسلام جو عرب کے تھے وہ گئے تھے، چاہے وہ موسیٰ بن نصیر ہو، طارق بن زیاد ہو، اس طرح سے بہت سارے مجاہد گئے تھے۔ تو کیا وہاں بھی کوئی سادات فیملی چلی گئی تھی؟ ان کی سرکوبی کے لیے حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جو محمد بن قاسم کی حمایت کے اندر جو معاملات ہیں اس کی تائید میں جو حوالے ہیں یقیناً تاریخ اس سے بہت بھری ہوئی ہے۔ اور لیکن جو محمد بن قاسم کی مخالفت میں جو گفتگو بڑے اندازے بین ایسا ہوا نہ ایسا ہوا، ایسا ہوا ایسا ہوا، اگر ان سے کوئی حوالہ مانگے تو شاید وہ کوئی الو کھٹی کا یا کوئی الو حجام کا حوالہ دے دے، تو ہمیں الو کھٹی الو حجام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ الو حجام نے کسے مطلب جو ہے نا وہ حوالہ لیا ہے ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر ہم پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے حوالے کہاں سے لیے ہیں، تو ہم نے پچھلے سلسلوں سے لے کے آج تک جتنے سلسلے بتائے ہیں ان تمام کے جو ماخذ ہیں، اس نے کس سے لیے، علی کوفی نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، پھر محمد اسماعیل بکری جو تھا قاضی خاندان سے تعلق تھا، عرب کے عزیز تھے، یہاں آتا تھا، اس نے کہاں سے لیا، اس کو کہاں سے ملا، اصل عربی نسخہ کیا تھا، یہ تمام ایک تاریخی بحث ہے جو ہم نے مختلف سلسلوں میں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تاریخی حقیقی معنوں میں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقیقت واضح اور صاف طور پر سامنے آتی ہے کہ ہر لحاظ سے مدائنی ہی سندھ کی فتح اور تاریخ کا
پہلا مورخ یا مصنف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہند، سندھ اور مکران کی فتوحات کا بھی وہی تنہا مورخ اور راوی ہے، کیونکہ ان واقعات کے سلسلے میں عربی تواریخ میں کسی دوسرے ایسے مورخ کا حوالہ نظر نہیں آتا کہ جس نے پوری طرح ان ممالک کی تاریخ پر توجہ مرکوز کی ہو یا ان موضوعات پر کوئی کتاب لکھی ہو۔ مکران اور سندھ کی فتوحات کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں، ان کا ذریعہ صرف مدائنی ہی ہے، اور ان ممالک کی اسلامی فتوحات کی تاریخ کے متعلق بلازری، یعقوبی، طبری کے بیانات زیادہ تر مدائنی کی روایتوں پر ہی مبنی ہے۔ اسی طرح سندھ کی فتوحات کے متعلق جو بنیادی حقائق اور واقعات قدیم عرب مورخوں کے توسل سے ہم تک پہنچے ہیں، وہ بھی زیادہ تر مدائنی ہی کی روایتوں سے متعلق ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ فتح نامہ سندھ، جو کہ اصل میں عربی میں تھا اور جس میں سندھ کی ابتدائی اسلامی فتوحات کا ذکر ہے، اس کا مدار زیادہ تر مدائنی کی تصانیف اور روایتوں پر ہے۔ قدیم عربی تواریخ میں بلازری کی تاریخ کتاب فتح البلدان میں ہی سندھ کی ابتدائی اسلامی فتوحات کے واقعات دوسری تمام تاریخوں کے مقابلے میں زیادہ تفصیل سے ملتے ہیں، کیونکہ اس میں پورا باب بلازری نے فتح سندھ کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ اس باب کو مذکورہ روایتوں کا تجزیہ کرنے سے بھی بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا اصل راوی اور مصنف مدائنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تاریخی حوالوں جو درست، جو محمد بن قاسم کی حمایت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔